अप्रैल 2022 में यही हुआ, कहीं कहीं से इशारा आया, कहीं से हुक्म हुआ और उसकी बजा आवरी हुई और इस मुल्क में जमहूरियत को ख़त्म किया गया, एक मसनूई हुकूमत को मुसल्लत किया गया। तो जो बात अब साइफर के सामने से आई है, ड्रॉप साइट वेबसाइट पे ये बात सामने आ गई है कि साइफर यकीनन था, उसमें यकीनन ये कहा गया कि अगर इमरान खान की हुकूमत पीटीआई की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये कोई नई बात नहीं है, इस खित्ते में ये बारहा हुआ है। ईरान में आप में से जो तारीख़ का इल्म रखते हैं जानते हैं मुसद्दिक़ की हुकूमत को 1953 में गिराया गया। कैसे गिराया गया सब जानते हैं। डॉलरों की बोरियां ईरान के तूल व अर्ज़ में बांटी गईं। तो ये अमल बदकिस्मती से जारी है, जारी रहा है। हम इसका शिकार हैं, इस मुल्क के अवाम इस अमल का शिकार हैं। आज आईनी तरमीम की बात हो रही है कि सूबों से उनके हुकूक छीन लिए जाएंगे, जो हुकूक 18वीं तरमीम के ज़रिए मिले। ये वजारत जो है वापस वफाक को दे दी जाएगी, वो तालीम की वजारत हो या वो दीगर वजारतें हों। सूबों से पैसा छीन लिया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि सूबों का बजट कम हो जाएगा। आप जानते हैं सूबे सेहत के हवाले से खर्चा करते हैं, सूबे तालीम के हवाले से खर्चा करते हैं। सूबों का काम है आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर। गंभीर सूरत हाल है मुल्क की। आज फिर कुछ मौज़ूआत हैं जिन पे हम बात करेंगे। फहरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन हर दफ़ा वक्त की कमी होती है और इस मुल्क में मसाइल जो हैं वो थमते नहीं हैं, वो बढ़ते ही चले जाते हैं। तो आज एक बार फिर इमरान खान और बुशरा बीबी की जो असीरी है वो हमारे लिए उसी तरह बड़ा मौजू है जैसे चंद दिन पहले था या 1000 दिन पहले था। खान साहब को नाहक जेल में अब 1000 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं और खान साहब से मुलाकातें आप जानते हैं पिछले साल से बंद हैं। 24 मार्च 2025 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक हुक्म जारी हुआ कि मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन खान साहब से मुलाकातें हर हफ्ते होंगी। उसके लिए लिस्ट दी जाएगी, वकला की, ख़ानदान मिलेगा, रफ़का मिलेंगे। लेकिन एक हफ्ता ऐसा नहीं है जिसमें उस हुक्म पर, हुक्मनामे पर अमल हुआ हो। हमने लातादाद तौहीन अदालत की दरख्वास्तें फ़ाइल की उसके ख़िलाफ़। कभी एक को भेज दिया, कभी दूसरे को भेज दिया, अपनी मर्ज़ी से चुना कि किसको भेजना है। कभी किसी ऐसे शख्स को भेजा जिसका नाम किसी भी लिस्ट में नहीं था। हमने इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की कि अपने हुक्म की साख बहाल कराए, अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाए। लेकिन अक्टूबर 2025 में हमारी दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बग़ैर किसी जवाज़ के मुस्तरद कर दी कि जैसे कोई तौहीन अदालत हुई ही नहीं। उसके ख़िलाफ़ अक्टूबर 2025 से हम सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। हमने अपील फ़ाइल कर रखी है, हमारी पटिशन वहाँ मौजूद है, लेकिन एक भी सुनवाई उस मामले की नहीं हुई। तमाम अदालतें इमरान खान तक रसाई, इमरान खान का जो बुनियादी हक है कि उसको कैद तन्हाई में ना रखा जाए, उस हवाले से बात करने से गुरेज कर रही हैं। लेकिन हम खामोश नहीं होंगे। हम हर रोज़ ये बात करेंगे, हर रोज़ हम सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाएंगे कि उसका ये फ़र्ज़ है कि एक शहरी, एक इंसान, एक साबिक वज़ीर आज़म, एक भाई जेल में बंद है, उसको कैद तन्हाई में डाल दिया गया है, जो इज़ार आसानी है दुनिया के हर कानून के मुताबिक, दुनिया की हर कन्वेंशन के मुताबिक इसको टॉर्चर का नाम दिया जाता है। 8 अप्रैल को जब सलमान सफदर साहब मिले खान साहब से अदालत के एक हुक्म के तहत बतौर वकील, तो खान साहब ने उनको बताया कि उनकी आंख में कोई इफाका नहीं हुआ। खान साहब ने उनको बताया कि हर रोज़ 22 घंटे उनको किसी इंसान की शक्ल देखना नहीं नसीब होता, और जब कोई आता है पहरेदार तो उसको हुक्म है कि उनके सलाम का जवाब ना दे। और यही हालत बुशरा बीबी की है। उनको भी आँख का शदीद आर्जा लाहक है, उनको मुतअद्दिद बार हस्पताल लेकर गए हैं, लेकिन उनके साथ भी मुलाकातें बंद हैं। तो एक इंसानियत सोज सूरत हाल है जिसके हवाले से हम बात भी करेंगे, अपनी आवाज़ हर फोरम पर बुलंद करेंगे। पूरी दुनिया इस मामले को अब देख रही है, हमारी आवाज़ दुनिया के ऐवानों तक गई है। ऐसा नहीं है कि हमारी आवाज़ से दुनिया बेखबर है, लेकिन दुनिया के अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, वो अपनी चीज़ों को देखती है।
دنیا میں کیا آج انصاف، قانون، انسانی حقوق کا راج ہے یا جبر کا راج ہے؟ آج ہمارے سامنے کھل کر وہ بات آ گئی جس کا ہم اعادہ پچھلے 3 سال سے کر رہے ہیں کہ اپریل 2022 میں خان صاحب کی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت، اس ملک کے عوام کی منتخب حکومت کو ایک بین الاقوامی گٹھ جوڑ کے تحت گرایا گیا۔ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا۔ ان کی تائید سے، رضامندی سے یہاں ہمیشہ ہماری پارلیمان میں وہ ہوتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اشارے پر چلتے ہیں، ان کے اشارے پر ووٹ ادھر ڈالتے ہیں یا ادھر ووٹ ڈالتے ہیں۔ ایک پورا نظام قائم کیا گیا ہے اس ملک میں جمہوریت کو پابند سلاسل کرنے کے حوالے سے، اور یہ بہت سالوں کا نظام ہے۔ اپریل 2022 میں یہی ہوا، کہیں سے اشارہ آیا، کہیں سے حکم ہوا اور اس کی بجا آوری ہوئی اور اس ملک میں جمہوریت کو ختم کیا گیا، ایک مصنوعی حکومت کو مسلط کیا گیا۔ تو جو بات اب سائفر کے سامنے سے آئی ہے، ڈراپ سائٹ ویب سائٹ پہ یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ سائفر یقیناً تھا، اس میں یقیناً یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان کی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس خطے میں یہ بارہا ہوا ہے۔ ایران میں آپ میں سے جو تاریخ کا علم رکھتے ہیں جانتے ہیں مصدق کی حکومت کو 1953 میں گرایا گیا۔ کیسے گرایا گیا سب جانتے ہیں، ڈالروں کی بوریاں ایران کے طول و عرض میں بانٹی گئیں۔ تو یہ عمل بدقسمتی سے جاری ہے، جاری رہا ہے۔ ہم اس کا شکار ہیں، اس ملک کے عوام اس عمل کا شکار ہیں۔ اس ملک کے عوام سے، ان کی سچائی سے نظام کو خطرہ ہے، بین الاقوامی قوتوں کو خطرہ ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اپنے حقوق کے لیے، اس خطے کے حقوق کے لیے، ان حقوق کے لیے جو بطور انسان ان کا حق ہیں۔ تو یہاں ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ عوام کو دبایا جائے، ان کی آواز کو دبایا جائے۔ یہی کچھ اپریل 2022 میں ہوا۔ حکومت اگر انکار کر سکتی ہے تو انکار کرے ڈراپ سائٹ پہ شائع ہونے والے سائفر کا، کہے کہ یہ نہیں ہے، لیکن ان کی مجال نہیں کہ یہ سچ کو پھر جھوٹ کہیں۔ ان کا جھوٹ بہت ہو چکا۔ اب یہ اپنے جھوٹ سے اتنا خائف ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں نوجوانوں سے ووٹ چھین لیا جائے۔ بات کی جا رہی ہے کہ ووٹ کی عمر جو ہے 18 سے بڑھا کر 25 کر دی جائے۔ ایسا نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے نوجوان۔ پاکستان کے نوجوان شعور رکھتے ہیں۔ تمام دنیا میں ووٹ کی عمر کو کم کیا جا رہا ہے، بڑھایا نہیں جا رہا۔ دنیا کے تمام ممالک تقریباً 1-2 کو چھوڑ کر ووٹنگ کی عمر 18 سال مقرر کر چکے ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ووٹنگ کی عمر 16 سال ہونی چاہیے، 17 سال ہونی چاہیے، کیونکہ نوجوانوں میں شعور بڑھ چکا ہے۔ نوجوان اپنا اچھا برا جانتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اس ملک کی 30% آبادی سے ووٹ چھین لیا جائے گا کسی صورت برداشت نہیں ہوگا۔ ہم برداشت نہیں کریں گے، پاکستان کے نوجوان برداشت نہیں کریں گے۔ تو آج ہم کھڑے ہیں، جھوٹ، فریب، دھونس کی یلغار ہے۔ بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے، جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں۔ وہ اڈیالہ کے باہر ہو یا کہیں اور ہو، جہاں چند لوگ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، نکلتے ہیں، اس دھرتی پر چلتے ہیں جو ایک آزاد دھرتی ہے۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ 1947 میں ہم آزاد ہو گئے۔ اس آزاد دھرتی پہ چلنا آج ایک جرم ہے۔ ہر ہفتے ہمارے 20 نوجوانوں کو مارا پیٹا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے۔ آج صبح سے میں اپنے وکلاء دوستوں کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہوں، پوچھ رہا ہوں مختلف اپنے دوستوں کے حوالے سے جن کو اٹھایا گیا، کسی کو 1 ہفتہ پہلے، کسی کو 2 ہفتے پہلے، کسی کو 40 دن پہلے، جو گم ہیں، جن کے بارے میں ہمیں اطلاعات نہیں ہیں۔ کہیں کسی کو پیش کیا جاتا ہے، اس کا ریمانڈ مانگا جاتا ہے، اس کو پھر غائب کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک یہ جبر کا عمل ہے جو جاری ہے، جس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف مستعد ہے، کھڑی ہے۔ ہم ہر سطح پہ اس کے خلاف سینہ سپر ہیں، اور یہ رہے گا عمل جاری۔ اور آپ دیکھیں گے پاکستان کی عوام اپنے فیصلے خود کرے گی، جب عدالتیں بند نظر آئیں گی، جب پارلیمان پہ ڈاکہ ہوگا، جب بین الاقوامی سازشیں ہوں گی، تو پاکستان کے لوگ، آپ، میں، ہم سب اپنا فیصلہ کریں گے۔ عدالتیں بند رہیں، پارلیمان اسی طرح
قید رہی تو پھر یہ فیصلے آپ کو اور مجھے سڑکوں پہ ہی کرنا ہوں گے۔ کوئی خائف نہیں ہے، کوئی ڈرتا نہیں ہے، ہم میں سے کوئی ڈرپوک نہیں ہے، کوئی جیل سے نہیں ڈرتا۔ ہم اس نظام کے سامنے کھڑے ہیں، پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے۔ آج جو معیشت کی حالت ہے وہ جھگڑا صاحب ابھی بیان کریں گے، جس طرح پیٹرول میں قیمتوں کے اضافے کو استعمال کیا گیا عوام کا خون چوسنے کے لیے، پورے خطے سے زیادہ اس ملک میں تیل کی قیمتوں کو بڑھایا گیا، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، بہانہ ڈھونڈا جاتا ہے عوام پہ بوجھ ڈالنے کا، اور اسی لیے ہے کہ یہ حکومت اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتی۔ یہ ایک مصنوعی حکومت ہے، فارم 47 کی حکومت ہے۔ آج آئینی ترامیم کی بات ہو رہی ہے کہ صوبوں سے ان کے حقوق چھین لیے جائیں گے، جو حقوق 18ویں ترمیم کے ذریعے ملے۔ یہ وزارت جو ہے واپس وفاق کو دے دی جائے گی، وہ تعلیم کی وزارت ہو یا وہ دیگر وزارتیں ہوں۔ صوبوں سے پیسہ چھین لیا جائے گا، یہ کہا جا رہا ہے کہ صوبوں کا بجٹ کم ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں صوبے صحت کے حوالے سے خرچہ کرتے ہیں، صوبے تعلیم کے حوالے سے خرچہ کرتے ہیں، صوبوں کا کام ہے آپ کو تحفظ فراہم